اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری یہ ویڈیو نمرود کے آسمان کی جانب سفر کے بارے میں ہے کہ جب اس نے آسمان کی جانب سفر کرنے کا ارادہ کیا تو وہ کس طرح سے آسمان کی طرف گیا، اس نے کیسے یہ سفر کیا، کس میں بیٹھ کر گیا، اور اس نے جب اللہ کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ میں ابراہیم کے خدا سے ملوں گا اور اس کو ڈھونڈوں گا، تو پھر اس کے لیے اس نے کیا کیا اور آسمان کی طرف جانے کے لیے اس نے کیا چیز استعمال کی اور آسمان پر جا کر اس نے کیا دیکھا۔ جب حضرت ابراہیم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے لگے اور اس کا چرچا نمرود کے دربار تک پہنچا تو نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ کے ساتھ ایک مکالمہ کیا جو ایک مناظرے کی صورت اختیار کر گیا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کرتے ہو اور جس کی دعوت تم لوگوں کو دیتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اسی وقت 2 قیدیوں کو اپنے جیل خانہ سے دربار میں بلوایا اور ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور جو بے قصور تھا اس کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود یہ بات نہیں سمجھ سکتا اور وہ ایک احمق انسان ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل رکھی کہ آپ نے فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ حضرت ابراہیم کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران و پریشان ہو گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ تو ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم اس کے دربار سے چلے گئے۔ جب حضرت ابراہیم نمرود کے دربار سے چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد کئی لوگ جو کہ ان کے مناظرے سے متاثر ہوئے تھے، انہوں نے ان کے اس کلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ نمرود نے یہ سوچا کہ اگر ابراہیم سچا ہے تو میں ضرور اس کے خدا تک پہنچوں گا۔ اس کے لیے اس نے 4 گدھ کے بچے منگوائے اور ان کی پرورش شروع کر دی، جہاں تک کہ وہ گدھ کے بچے پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے۔ لہٰذا اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ وہ ایک صندوق تیار کریں۔ جب صندوق تیار ہو گیا تو اس نے صندوق کے چاروں طرف گوشت کے ٹکڑے لٹکا دیے اور صندوق اس طرح تیار کیا گیا تھا کہ اس کی سائیڈوں پہ ڈنڈے لگائے گئے تھے اور ان کے چاروں کونوں پر گوشت لٹکا دیا گیا اور ان کی رسیاں اتنی لمبی کی گئیں کہ وہ گدھ ان رسیوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس کے صندوق کے ایک نیچے کی طرف اور ایک اوپر کی طرف 2 دروازے رکھے گئے۔ لہٰذا نمرود اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس صندوق کے اندر بیٹھ گیا اور گدھ جو ہیں انہوں نے اس گوشت کے لالچ میں اڑنا شروع کر دیا۔ صندوق کے ارد گرد جو ڈنڈے لگائے گئے تھے وہ اس طرح سے لگائے گئے تھے کہ بوقت ضرورت ان کو اوپر نیچے کیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا گدھ اس گوشت تک پہنچنے کے لالچ میں اڑنا شروع ہو گئے اور وہ اڑتے گئے جہاں تک کہ وہ بہت بلندی پر پہنچ گئے۔ اتنی بلندی پر پہنچنے کے بعد نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم اوپر کا دروازہ کھول کر دیکھو کہ کیا صورتحال ہے۔ جب اس نے اوپر کا دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ آسمان جیسے ہم زمین سے آئے تھے اور ہمیں نظر آ رہا تھا اتنا ہی دور ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نیچے والا دروازہ کھول کر دیکھو کہ نیچے کیا نظر آ رہا ہے۔ جب اس نے نیچے کا دروازہ کھولا تو زمین ایک سمندر کے پانی کی طرح نظر آ رہی تھی اور پہاڑ دھوئیں کی طرح نظر آ رہے تھے۔
دوسرے دن بھی نمرود نے اپنا یہ سفر جاری رکھا اور گدھ یہ صندوق لے کر بلندی کی طرف پرواز کرتے رہے، یہاں تک کہ تیز ہوائیں ان کی پرواز میں رکاوٹ بننے لگیں تو نمرود نے اپنے ساتھی کو یہ حکم دیا کہ دونوں دروازے کھول کر دیکھو کہ کیا صورتحال ہے۔ جب اس نے دونوں دروازے کھولے تو اوپر آسمان کی وہی صورتحال تھی، آسمان اتنی ہی دور تھا جتنا کہ پہلے تھا، اور نیچے زمین تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جب نمرود کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تو نمرود نے کہا، ڈنڈوں کا رخ نیچے کی طرف کر دو۔ اس نے ایسا ہی کیا تو گدھ صندوق کو لے کر نیچے کی طرف پرواز کرنے لگے۔ تو نمرود کا جو خواب تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو تلاش کر لے گا، وہ ادھورا رہا اور وہ ناکام و نامراد زمین کی طرف لوٹنے لگا۔ قدرت مند ہے وہ خدا جو مالک ہے تمام زمینوں اور آسمانوں کا۔